ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج کا پروگرام مولانا رومی کے ایک کوٹ سے کرنا چاہوں گا, اور وہ کیا ہے جو مولانا رومی نے کہا تھا کہ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے. یہ کوٹ ہے. ہمارے مہمان ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب, سابق وفاقی وزیر, سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر. ڈاکٹر فاروق سلیم, سابق حکومتی ترجمان برائے معیشت و توانائی, ماہر معاشیات, آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر محسن عزیز, رہنما پاکستان تحریک انصاف, بہت اہم شخصیت, ہمارے لیے قابل عزت. شیخ وقاص اکرم صاحب, یہ چند سلاٹ دکھائے ہیں, اس کے اوپر آپ کا کمنٹس جاتا ہوں. سر کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو سلاٹس آپ نے دکھائے ہیں, ان چیزوں کا تماشا اتنی دفعہ پچھلے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی بن چکا ہے ٹی وی پہ مختلف پروگرامز میں, اور ہم اس کو بارہا باور کرا چکے ہیں. مذمت تو ہم اس کی کیا کریں گے, باور کرا چکے ہیں تحریک انصاف کے اپنے بھائیوں کو. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے کس طریقے سے پھر اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کی. ایک آرٹی کو ایک جو ہے وہ انٹرویو دیا جس میں بڑے سخت الفاظ کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یو ٹرنز کا وزیر اعظم ہوں, اور پھر انہوں نے یہ باتیں کرنے والوں کو مورون اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اس حوالے سے استعمال کیے. ایک اور انٹرنیشنل چینل کے اوپر اس قسم کی گفتگو کی. تو اب میں کیا کہوں خان صاحب کے حوالے سے. چلیں, جہاں پہ کوئی پالیسی کے حوالے سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اگر آپ اپنی پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے. آپ قوم کو, ہاؤس کو, کیبنٹ کو اعتماد میں لے کے آپ ضرور یہ کر سکتے ہیں. مگر ایسی چیزوں پہ جہاں سے قوم کا فائدہ ہو سکتا ہے اور وہاں آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, بلکہ دال ہی کالی ہے. یعنی کہ آپ نے کہا کہ ہم کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے, کرپٹ افسران کو پکڑیں گے. میں کوئی درجن سے زیادہ لوگوں کو پنجاب حکومت میں جانتا ہوں جس وقت کی پوسٹ کے اوپر سرکاری ملازم بیٹھے ہیں. ان کے اوپر نیب میں اس وقت کیسز چل رہے ہیں, نیب میں کیسز موجود ہیں, مگر کیونکہ نیب جو ہے وہ باقی کیسز کے اندر مصروف ہے, اس لیے ابھی تک وہ ان کو اس رفتار سے چلا نہیں سک رہی. اور خان صاحب کے علم میں ہے, بزدار کے علم میں ہے, مگر وہ لوگ بڑی کی پوسٹ کے اوپر وہاں پہ موجود ہیں. ان کے وزراء جو ہیں وہ بالکل پنجاب میں انہوں نے ایک, میں اس وقت نام تو نہیں لوں گا مگر انشاءاللہ کسی اور دن پروگرام میں بیٹھ کے میں آپ کو ناموں کے ساتھ ان کے سکینڈلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ پنجاب میں کیا مچھلی منڈی جو ہے وہ اس وقت کس طرح لوگ دہاڑیاں لگا رہے ہیں. اور وہ صرف منسٹریل لیول کے اوپر نہیں لگا رہے, یہاں پہ ایم این اے, ایم پی اے, منسٹرز کوئی اپنے مرضی کے ڈی پی او لگوا کے اپنی دہاڑیاں کھڑی کر رہے ہیں, کوئی اپنی مرضی کے ڈی سی اوز لگوا کے کر رہے ہیں. کسی نے بڑا ہاتھ مار لیا تو کسی ادارے کا سیکٹری اپنا لگوا لیا, کسی منسٹری کا سیکٹری اپنا لگوا لیا, وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو وہ تو بالکل وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو ہم جتنا زیادہ ڈسکس کرتے جائیں گے اتنی زیادہ تکلیف بڑھتی جائے گی. آپ نے زلفی بخاری کا ذکر کیا, میں ایک بات کہتا جاؤں جی, آپ نے زلفی بخاری کا ذکر کیا, مطلب کیا مذاق ہے. ایک آدمی جو فلمیں بنایا کرتا تھا, ڈاکیومنٹری بنایا کرتا تھا, لندن میں جم چلایا کرتا تھا, وہ آدمی انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر خان صاحب کی مشاورت کرے گا. وہ ایک قوم دے پلے یہی کچھ رہ گیا جی. افسوس, یہ قوم, this قوم deserves better, میں ذرا سا اس سے بہتر. میں آگے چل کے بات کروں گا. یہ مطلب یہ اس قوم کا تماشا ہے. ہاں کہ اس قوم, اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب خان صاحب کھڑے ہو جاتے تھے ہسپتال کے لیے پیسے مل جاتے تھے, خان صاحب کھڑے ہو جاتے تھے نول کے لیے پیسے مل جاتے تھے, اب پاکستان کے لیے پیسے کیوں نہیں مل رہے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک, یا تو پھر خان صاحب اتنے مخلص نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ جتنے نمل کے ساتھ یا شوکت خانم کے ساتھ ہیں, یا پھر وہ ادارے جن سے یہ پیسے مانگنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے ان کو خان صاحب اور خان صاحب کی ٹیم کی کمپیٹنس پہ شک ہے.
جس کی وجہ سے وہ شک ہے. میں آگے بات کروں گا سر, آگے بات کروں گا. سینیٹر محسن عزیز صاحب, نمل کو تو پیسے دینے کو تیار ہیں جی سر, مگر خان صاحب کو پاکستان, لیکن پاکستان کو ان کو دینے کو تیار نہیں ہے. جی سینیٹر محسن عزیز صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. سینیٹر صاحب, میں نے یہ چند پیکیجز دکھائے ہیں. موجودہ 1 سالہ آپ کے سامنے حکومت ہے اور یہ اور اس کی کابینہ ہے اور خود وزیر اعظم کی کارکردگی ہے. کیا کہیں گے سر, آپ سیٹسفائی ہیں ایز اے ورکر پی ٹی آئی کے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج جو زلزلہ آیا اس میں جو شہداء ہوئے ہیں, جو وہاں پہ لوگ وفات پا گئے, ان کے لیے یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدا ان کی مغفرت کرے اور آگے پاکستان کی خیر کرے. دیکھیے بات ایسی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں, میں ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر کے حیثیت سے ضرور بیٹھا ہوں, لیکن میری انفرادی بھی انشاءاللہ کوئی ایک حیثیت ہے. اور جو آج جو حالات ہیں اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے کہ وہ حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں اور مشکل حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے. لیکن اس کو کہتے ہوئے ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ یہ دیکھیے کہ یہ حالات کیسے ہیں اور اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اب جس وقت حکومت آئی اس کے پاس 2 ہی طریقے تھے. ایک تو یہ کہ وقت ٹپاؤ قسم کا طریقہ اپنایا جائے کہ وقت گزارو, اسٹچ اینڈ ٹائم کرو, وقت گزار دو. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کی فار ریچنگ ایفیکٹس جو ہیں ان کو دیکھا جائے, اس کو ٹھیک کیا جائے, تاکہ یہ جو جڑیں ہماری کمزور ہو چکی ہیں اور جس کو 70 سال سے نہیں دیکھا گیا اور جن کی طرف خیال نہیں کیا گیا اور اس کو گزارا گیا ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ہم فار ریچنگ ایفیکٹ لیں, چاہے ہم حکومت میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے, لیکن کم از کم وہ سٹیپس لے لیں کہ جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے. آپ مثال لیجئے, ڈالر کی مثال لیجئے کہ ڈالر اگر اس کو جو ہے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی اس سے لے لی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ڈالر کو صحیح طریقے سے فلوٹنگ نہیں چھوڑی گئی تھی اور انفلیشن ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے, تو ٹیکسٹائل انڈسٹری سمیت باقی تمام ایکسپورٹ انڈسٹریز بند ہو گئی تھی. ہمارے پاس کیا طریقہ تھا, ہم اسی طریقے کو جاری رکھتے اور ڈالر کو اسی طریقے سے رکھتے, یا جو ہے ہم اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈالر کو ہم نے فری فلوٹ کیا تو ایک دم جو ہے تو وہ 160 اور 165 پہ گیا, لوگ 170 کی 180 کی باتیں کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد ٹھیک ہونے شروع ہوا اور وہ جو سلسلہ اب آ کے 156 پہ 157 پہ آ کے رکا, جو کہ انشاءاللہ اور بھی نیچے آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ٹیکس کے نظام کو دیکھیں کہ پچھلے 70 سال سے آپ نے یہاں پہ ٹیکس کی بڑی انٹرو میں کافی باتیں کی. بات یہ ہے کہ جی انڈائریکٹ ٹیکسز اگر آپ نے لینے ہیں تو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے غریب اور امیر دونوں پہ یکساں لگتے ہیں. یعنی اگر آپ چپس کا پیکٹ لینے جائیں تو اس پہ اگر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگے تو آپ دونوں یکساں پے کریں گے, جبکہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جائیں اور جو امیر لوگ ہیں, جو امراء ہیں, جو کہ ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے ٹریڈرز یہاں پہ موجود ہیں, جو بڑے بڑے ہول سیلرز یہاں پہ موجود ہیں, ان کو ٹیکس کے نظام کے اندر لے کے آئے. یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, ایک وہ ٹاسک ہے جس سے کہ کافی حکومتوں نے سوچنے کے باوجود بھی اس پہ ایکشن نہیں لے سکے. ہم نے وہ ٹاسک اپنے سر لیا. اب اس ٹاسک کا لینے کا ساتھ یہ ہے کہ تمام ٹریڈرز ناراض ہیں, لیکن اس کی طرف ڈائریکشن بڑھ گئی ہے. 16 لاکھ سے آج جو ہے ٹیکس پیئرز جو ہے وہ تقریباً 25 لاکھ ہو گئے. اس طریقے کے جو اقدامات ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کے اندر لوگ آئیں کہ جن کے پاس گاڑیاں موجود ہیں, بنگلے موجود ہیں, ان کے فورن ٹریول موجود ہیں اور وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے, ان کو ٹیکس نظام میں لایا جائے. یہ ایک مشکل قدم تھا جو کہ مشرف نہیں کر سکا, جو کہ نون لیگ نہیں کر سکی, جو کہ پیپلز پارٹی نہیں لکی, اس کا بیڑا ہم نے اٹھایا. اینڈ وی آر فیسنگ دی ڈیفیکلٹی, عوام ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں, لیکن ایک فار ریچنگ ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. میں ذرا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ سے میں نے معیشت کے حوالے سے کفایت شعاری پہ بات کرنا ہے, قومی قرضہ کے حوالے سے بات کرنا ہے اور اداروں میں اصلاحات اور ان کے نقصانات پہ بات کرنا ہے, لیکن میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کابینہ ہے اور وزیر اعظم ہیں ان کی کارکردگی ہے, اور خود ان کے انفارمیشن ایڈوائزر کہتی ہیں کہ جی جو پرفارم نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا, تو یہ کیسے ہوگا؟ اور 1 سال میں آپ نے کیا پرفارمنس دیکھی سر, کیا کہیں گے؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سکے کے دونوں رخ سامنے رکھنے چاہیے. پہلا رخ یہ ہے کہ کرپشن اس ملک میں ہوئی ہے اور اربوں ڈالر کی ہوئی ہے. اگر صرف 2 یا 3 پروجیکٹس آپ سامنے رکھ لیں، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا گیا، مجھے یاد ہے کہ پہلا PC1 24 یا 25 ارب کا بنا تھا اور پھر 100 ارب سے زیادہ خرچہ کر دیا گیا. نیلم جہلم کے اوپر کوئی 85 ارب کا پہلا PC1 بنا تھا اور پھر کوئی 550 ارب روپیہ اس کے اوپر خرچ کر دیا گیا. اسی طرح نندی پور کا آپ کو یاد ہے کہ 24-25 ارب کا پہلا PC1 بنا اور پھر PMLN حکومت نے تقریباً 85 ارب روپیہ اس پہ خرچ کر دیا. تو کرپشن والی بات درست ہے، اس ملک میں ہوئی ہے، بے تحاشا پیسہ لوٹا گیا ہے. PTI سے غلطی جہاں پہ ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ اور معاشی پالیسی کو آپس میں مکس کر دیا. انہوں نے شاید سوچا یہ کہ یہ کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئیں گے اور ہماری معیشت چل نکلے گی. حالانکہ معاشی پالیسی اور کرپشن کے خلاف مہم یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ان میں تفریق کرنا ضروری تھی، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے وزراء، PTI کی کیبنٹ وہ تفریق کرنے میں ناکام رہی اور انہوں نے دونوں کو مکس کر دیا. اسی طرح ہسپتالوں کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے بے تحاشا اربوں روپیہ اکٹھا کیا، لیکن یہاں پہ PTI سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ زکوٰۃ کے لیے جو پاکستانی دل کھول کے پیسے دیتے ہیں اس کو انہوں نے مکس کر دیا کہ شاید حکومتی خساروں کے لیے بھی لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو پرابلم یہ ہوئی کہ حکومتی خسارے بے تحاشا تھے. آپ نے بھی ذکر کیا، پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے خسارے تھے، بجلی کے شعبے میں بے تحاشا خسارے تھے، اسی طرح گردشی قرضہ جات ہیں. بجٹری خسارہ ہم نے کہہ دیا تاریخ کا 70 سال کی تاریخ کا ہائیسٹ بجٹری خسارہ. تو پاکستانی ویسے تو عمران خان صاحب کو زکوٰۃ کے لیے فل ٹرسٹ کرتے رہے ہیں، ان پہ اعتبار تھا، اعتماد تھا اور اربوں روپیہ دیتے رہے ہیں. لیکن یہ سوچ لینا کہ حکومتی خسارے پورے کرنے کے لیے بھی پاکستانی اپنی تجوریاں کھول دیں گے، یہاں پہ PTI کی حکومت سے غلطی ہو گئی. اب جو فارمولا ہے سکسیس کا، ڈلیوری کا، آپ نے کچھ نہ کچھ ڈلیور کر کے دکھانا ہے اپنے ووٹرز کو، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے اور اس میں آپ کو 2 ایلیمنٹس چاہیے. پہلا ایلیمنٹ آپ کا ہے نیت کا، سیاسی نیت کا، اور دوسرا ایلیمنٹ ہے قابلیت کا. ان دونوں کو اگر آپ جمع کر دیں تو دنیا کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، پاکستان کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو ہماری کیبنٹ، ہماری حکومت سالو نہ کر پائے. تو آپ نے سیاسی نیت جمع قابلیت. اب پرانی حکومتیں اسپیشلی 2008 اور 2018 کے درمیان میں رہی ہیں، بڑا واضح ہے کہ ان کے پاس سیاسی نیت ہی نہیں تھی، وہ کسی اور پرپس کے لیے آئے تھے. یہاں پہ سیاسی نیت جو ہے اس پہ کسی کو شک نہیں ہے، اس پہ مکمل طور پہ اعتبار ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کی سیاسی نیت ایگزسٹ کرتی ہے، وہ ڈلیور کر کے دکھانا چاہتے ہیں. یہاں پہ جو فقدان آ رہا ہے، سیریس قسم کا فقدان آ رہا ہے، وہ قابلیت کا ہے. قابلیت کی کمزوری کی وجہ سے وہ ڈلیوری جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. تو سیاسی نیت یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. کوشش یہ ہونی ہے، فوکس یہ کرنا ہے کہ کسی طرح سے اس قابلیت کو بڑھایا جائے اور قابلیت پلس سیاسی نیت آپ کو ڈلیور کر پائے گی. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر، تھینک یو، بہت شکریہ. میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور بریک کے میں آتا ہوں، پھر میں آپ سے خاص طور پہ آپ سے کفایت شعاری جو اس حکومت کا بہت بڑا سلوگن تھا، قومی قرضہ جات کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اسے کم کیا جائے گا اور اداروں میں اصلاحات اور ان کے نقصانات کو کم کیا جائے گا، اس پر میں آپ سے ضرور بات کروں گا. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ میں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف آؤں اور تھوڑا سا حالیہ امریکہ وزٹ جو ہے اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے، ہم 1.5 مہینے پہلے ملے تھے اور اس کے بعد کل وزیر اعظم ملے ہیں، تو اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. پھر قرارداد جو کشمیر کے اوپر ہوئی تھی، کشمیر کے اوپر ہیومن رائٹس پہ تھی، جس پہ 16 ریکوائرمنٹ ہے 47 کے اس میں اور 24 پاس ہوتی ہے، تو ہم 16 بھی جمع نہیں کر سکے، اس پہ بھی بات کریں گے. میں ذرا سا ایک نیوز ہے اس کو ضرور دینا چاہوں
چاہوں گا، اور وہ یہ ہے ڈان نیوز کی ایک نیوز ہے کہ کل میرے ہی پروگرام میں یہ بات آئی تھی کہ جی جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے اس کے حوالے سے جو سائن کیا تھا ایز اے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد صاحب نے اسینٹ کیا تھا، وہ خبر کی تصدیق یہ ہے جو ڈان نیوز کر رہا ہے سپتمبر 24 کا ہے، یہ اس میں اس نے واضح طور پر یہ چیز بتائی ہے کہ جب یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اسمبلی نے پاس کیا اور اس کے بعد اس کو گورنر صاحب نے سائن کرنا تھا، تو اس وقت ڈاکٹر عشرت العباد لیو پہ تھے، چھٹی پہ تھے، وہ ملک سے باہر جا چکے تھے، اور اس وقت ایکٹنگ گورنر تھے جناب سراج درانی صاحب، اور سراج درانی صاحب نے ایز اے گورنر اسینٹ کیا تھا اس بل کو جو بہت بڑا کنٹروورشل بل ہے اور جس کے اوپر کراچی کے تمام اختیارات جو کراچی کے میئر کے ہیں غصب کیے گئے تھے، اس بل پر سگنیچر ڈاکٹر عشرت العباد، اس نیوز کے مطابق ڈاکٹر عشرت العباد کا نہیں تھا، وہ چھٹی پہ تھے، یہ سراج درانی صاحب نے اس کو اسینٹ کیا تھا۔ یہ ضروری تھا سامنے، اس کے اوپر فردر کوئی بات ہوئی تو ہم ضرور پیش کریں گے۔ جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، 1.5 مہینے کا عرصہ ہے، وزیر اعظم صاحب پہلے ملے، پھر کہا ورلڈ کپ جیت کے آ گئے ہیں، پھر ابھی جو صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی، مودی کی بھی، واکس کی بھی دیکھی ہوگی، ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھے ہوں گے، پھر ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جی کشمیر کے اوپر جو ایک ہیومن رائٹس کا قرارداد تھی اس میں ہم 16 ممالک کو راضی نہیں کر سکے، جن میں سے 10 ممالک اسلامی ممالک ہیں 47 میں سے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جس وقت خان صاحب واپس آئے ورلڈ کپ جیت کے، ایئرپورٹ پہ ڈھول شول بجوائے، وہ بڑے تحریک انصاف کے بڑے ورکر شرکر وہاں پہ جمع کیے، بڑے سالوں بعد یہ تماشا میں نے پہلی دفعہ یہ تماشا دیکھا کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ کسی دوسرے ملک جاتا ہے اور واپسی پہ اپنے تمام سپورٹرز اور اپنے ورکرز کو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے نعرے بازی، ڈھول ڈھماکے، بھنگڑے، پریس کانفرنس، میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا۔ تمام پارٹی والے جناب، انہوں نے کہا پتہ نہیں خان صاحب نے کون سا ایسا کمال کر دیا۔ ٹرمپ کو ملے، وہاں پہ گفتگو ہوئی، بہت سے اہم ایشوز جو تھے وہ وہاں پہ ایجنڈا میں شامل ہی نہیں تھے۔ کشمیر کا ذکر، بچوں کے دعائیں دیں یہ ٹرمپ کے تحریک انصاف والے کہ وہ اس نے خود کر دیا، کیونکہ انڈینز بہت عرصے سے اس ایجنڈا پہ کام کر رہے تھے، اور ہمارا فورن آفس اور ہماری کیبنٹ، ہمارا پرائم منسٹر جو تھا، they were not privy of those developments. That's why they did not bring it up. Rather, ٹرمپ نے خود یہ گفتگو کی کیونکہ وہ انڈینز کی طرف سے he was updated. ساتھ عافیہ کے اوپر بڑی تقریریں کرتے رہے، مگر اس کا کوئی آفیشلی کوئی ذکر نہیں آیا، مگر یہ اس میٹنگ کو ورلڈ کپ سمجھ کے یہ ناچتے پاچتے وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس ثالثی کی آفر کے بعد ہندوستان کا جو ریاکشن تھا وہ آپ نے انڈین میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا پہ انڈینز کو، آپ نے سب کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے ریاکٹ کیا، مودی کے لیے اپنے لوگوں کو سنبھالنا کس طریقے سے۔ اس کے بعد مودی کی جو ملاقات ہوئی اس میں ٹرمپ نے کس طریقے سے پیترا بدلا، اور اب پھر یہ جو کشمیر کے اوپر بگڑتی صورتحال، بدتر ہوتی صورتحال، اور ہمارے پاس کوائٹ فرینکلی میں تو ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تو کوئی آپشن ایسی رہ ہی نہیں گئی۔ اب تو یہ صرف گفتگو تقریروں سے عوام کو فیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چیزوں کا رخ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ they have lost the case of کشمیر، اور اب صرف گفتگو ہے، اس کو 6 مہینے چلا لیں، اس کو 8 مہینے چلا لیں، اور یہ بڑا ظلم کیا ہے عمران خان اور عمران خان کی حکومت نے اس قوم کے ساتھ، جس بے دردی کے ساتھ، جس نااہلی کے ساتھ، جس نالائکی کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے اس کیس کو ڈیل کیا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور فوج دن رات لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ایک انکمپیٹنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی ساری محنت کو خاک میں ملانے کے اوپر بالکل ایسے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مودی کو کس طریقے کا، آپ نے ایک جلسہ کیا، آپ نے سمجھا اس قسم کا جلسہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ سے زیادہ ہندوستانی جو ہیں وہ امریکہ میں بستے ہیں، پاکستانیوں سے زیادہ ہندوستانی وہاں پہ رہتے ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سی چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی،
آپ نے اس وقت داد لے لی لوگوں سے کہ دیکھیں آپ نے امریکہ کے اندر پاکستانی کس طریقے سے موبلائز کی اور کس طریقے سے پبلک اوپینین آپ کے حق میں چلی گئی. ڈیڈنٹ یو ریئلائز کہ وہ آپ سے زیادہ ہے وہاں پہ؟ اور جب انہوں نے آپ کو جواب دیا تو وہ جواب ایسا تھا کہ اسی ٹرمپ کو جو ثالثی کی آفر کرتا پھر رہا تھا, اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس نے بھی ان کی باتوں کی تائید کر دی. تو میں اور پھر جو آپ نے 16 اور 47 کا آپ نے ذکر کیا, ناکامی ہے, فورن آفس کی ناکامی ہے, خان صاحب کی ناکامی ہے. فورن آفس کا کام بنتا تھا کہ خان صاحب کو وہ بریف کرتے, پراپرلی بریف کرتے اور ان کو بتاتے کہ یہ بڑے کیلکولیٹڈ سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, منہ اٹھا کے خام خواہ کی باتیں وہاں پہ نہیں کر دی جاتی. ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے کشمیر پہ. ہم وی ہیو آلریڈی لاسٹ سو مچ آن کشمیر کہ ہمارے پاس یہ لیوریج, اور تو اور آپ ان کے طیارے میں آ گئے وہ سعودیوں کے, اور آپ ان کو کنونس نہیں کر سکے. میں آپ کو یہ بتاؤں ڈاکٹر صاحب, دنیا کو کاروبار چاہیے, کاروبار ان کو ہندوستان دے سکتا ہے. یہ پچھلی حکومتوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ ہم آج اس دہانے پہ کھڑے ہیں کہ ہم وہ چلیں برابر کا تو نہیں, ہم کچھ کاروبار بھی نہیں دیکھ سکتے نا. ہم تو بھیک مانگنے جاتے ہیں نا, ہم تو پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں, ہم تو امداد مانگنے کے لیے جاتے ہیں, ہم تو فائنینشیل کرائسس سے نکلنے کے لیے جاتے ہیں. ہندوستان کے اندر ان کو کاروبار نظر آتا ہے, دنیا کی سب سے بڑی مڈل کلاس ہے. یہ پچھلی حکومتوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ آج, مگر اس کے بعد دیکھیں ایک بات کہ نااہلی کرپٹ حکمران تو ہمیں بالکل نامنظور تھے, نامنظور ہیں, اور خدا نہ کرے کہ دوبارہ کسی کرپٹ حکمران کا ہمیں منہ دیکھنا پڑے. اب وہ کتنے کرپٹ ہیں, چاہے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہوں, چاہے کوئی عدالتوں میں کہے, جب تک فیصلے ہوں گے تب پتہ چلے گا کون سے کیس کے پیچھے کیا تھا, اس کے آگے کیا, اور اس کا نتیجہ کیا, وہ تو وقت بتائے گا. مگر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جہاں پہ کرپٹ حکمران نامنظور ہے وہاں پہ نااہل حکمران بھی نامنظور ہے. نااہل بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کرپٹ ہے. زیادہ خطرہ ہے سر, زیادہ خطرہ ہے سر, ہر شعبے میں وہ نقصان پہنچائے گا. میں ذرا سینیٹر محسن عزیز صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں کہ سر کرپٹ حکومت قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں, لیکن نااہل نالائق حکومت بھی قبول نہیں ہے. کیا کہیں گے سر, یہ جو اس وقت کشمیر اور اس 16 رکنی آپ جمع نہیں کر سکے, اور وزیر اعظم کا یہ سٹیٹمنٹ جو فوج کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگ گیا ہے سر, انہوں نے خود لگا دیا وزیر اعظم نے. دیکھیے کرپشن تو کسی طریقے سے بھی منظور نہیں ہے, اور کرپشن کے بل بوتے پہ جو ہے تو یہ حکومتیں چلتی رہی ہیں, اور کرپشن کو اگر پکڑ دکڑ کی آج بات نہ ہو تو سب کچھ عمران خان صاحب کے لیے بھی ٹھیک ہے اور سب کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. ہاں نااہلی کی بات کرتے ہیں تو نااہلی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تھی کہ جس وقت کے 90s کے دہائی میں انڈیا واز ایٹ دا ورج آف کولیپس. اس کے ریزروز جو تھے وہ $2 بلین سے نیچے آ گئے تھے. اس کی ایکسپورٹ جو تھی وہ ایٹ دا لوئسٹ ایب تھی. اس وقت انڈیا ڈس انٹیگریشن میں جا چکا تھا کیونکہ اس کو انٹرنل کانفلکٹ کا اتنا جو ہے تو مصیبت پڑی ہوئی تھی. اس وقت ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کرپشن پہ لگی ہوئی تھی. اکانومی کی یہاں بات ہوئی, اس وقت پاکستان کی اکانومی انڈیا سے بہت بہتر تھی, جو کہ 90 سے لے کر پھر 2019 تک جو ہمارے ملک کا حال ہوا, اس کی بدولت ہم آج یہاں پہنچے ہیں کہ انڈیا کے ریزرو جو ہیں وہ $450 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. اس کی ایکسپورٹ جو ہے صرف آئی ٹی کی $100 بلین سے اوپر ہے. آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نااہلی کی بات کرتے ہیں. نااہلی جو ہے وہ گزر چکی, نااہلی وہ تھی جس کی وجہ سے یہ ملک اس نہج پہ پہنچا. اس نااہلی کو اب صحیح کیا جا رہا ہے. اب اس کے آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس ایک طاقتور انڈیا کی حکومت ہے جس کے پاس ایکسپورٹس ہیں, جس کے پاس مارکیٹس ہیں, جس کے پاس ریزرو ہیں, اور تمام چیزیں ہونے کے باوجود اس کے پاس جو ہے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بہت کم ہے. آپ نے اب مقابلہ کرنا ہے, آپ مقابلہ کر رہے ہیں. آج ہماری فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ایک پیج پہ ہم کھڑے ہیں. آج جا کے وہاں گفتگو ضرور ہو رہی ہے. ہاں دنیا کے اپنے مفادات ہیں, ان مفادات کو ہم اوور نائٹ اوور ٹرن نہیں کر سکتے, نہ یہ پاسبل ہے. فورن پالیسی وہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی, ایک دن کی بات ہوتی ہے. مجاہدین کو جب طالبان
میں کنورٹ کیا گیا. یہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو ہمیں فیس کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ آج بھی مودی کی آنکھ میں ڈال کے آنکھ اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پرچوں پہ گفتگو نہیں ہو رہی, اور گفتگو ہو رہی ہے, ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہو رہی ہے, اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ثالثی کی جائے تو یہ بہتر ہے, اگر یہ نہ ہو تو ہم ہر کانسیکوینس کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں ایک بریک پہ جاؤں گا, اور بریک ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب میں اس اہم ایشوز پہ آپ سے بھی کمنٹ چاہوں گا. ایک چھوٹے سے بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, میری نظر سے وہ انٹرویو گزرا تھا ہیلری کلنٹن کا جس میں اس نے ایکسیپٹ کیا ہے, وہ آج بھی موجود ہے, کہ طالبان کو ہم نے ٹرین بھی کیا اور ویل ایکٹیو بھی کیا. اور القاعدہ کے حوالے سے پاکستانی فوج پہ اور طالبان پہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اوور آل وزیر اعظم کا یہ جو وزٹ ہے اور پہلے والے اس وزٹ کو جو بھی صورتحال ہے, کیا کہیں گے اس پہ سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارتکاری اور اندرونی ملکی معیشت کا ایک بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے. جتنی مضبوط معیشت ہوگی اتنی ہی مضبوط سفارتکاری وہ ملک کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کو ایٹ لیسٹ ہمیں سیاست سے بالا تر رکھنا چاہیے. جب پاکستان کا وزیر اعظم ملک سے باہر جاتا ہے اور وہ بھی کشمیر کے سلسلے میں باہر جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کو اور پورے ملک کے سیاستدانوں کو اس وزیر اعظم کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے, جیسے کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک ہی آواز ہے اور وہ وزیر اعظم کے پیچھے کھڑا ہے. اب سینٹرل ایشو جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ معیشت کی آ جاتی ہے, اور جیسے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, معیشت میں اگر ہم ایک تفریق کر لیں, آگ لگانا اور آگ کے اوپر تیل چھڑکنا. آگ جو لگائی گئی ہے ہمارے ڈیفرنٹ معاشی سیکٹرز کے اندر, وہ 2008 اور 2018 کے درمیان میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور پی ایم ایل این کی حکومت کی آگ لگائی ہوئی ہے. آپ نے 3 سیکٹر کا اسپیسیفکلی ذکر کیا, پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا ذکر کیا, بجلی کے شعبے کا ذکر کیا, اور پھر بجٹری خسارہ جو آپ نے کفایت شاری سے جس کو جوڑا. یہ آگ لگی ہوئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی, ان کی آگ لگائی ہوئی ہے. توقع یہ تھی 2018 میں, جس میں 1 کروڑ اور 70 لاکھ پاکستانی ووٹرز نے پی ٹی آئی کے حق میں, عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ ڈالا. توقع یہ تھی کہ وہ آگ لگائی ہوئی جو ہے اس کو بجھانے کی طرف کچھ اقدامات اٹھیں گے, کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے, کچھ اصلاحات کی جائیں گی. تو خلاف توقع ہوا یہ کہ اس آگ کو بجھانے کی بجائے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اس آگ پہ مزید تیل چھڑکا گیا. اب مجھے یاد ہے کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز اگست 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس کے اوپر جو مجموعی قرضہ جات تھے وہ تقریباً 1.3 خرب روپے کے تھے, جو اب ہمیں اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ اگست 2019 میں بڑھ کے 2.1 خرب پہ پہنچ گئے ہیں. یعنی کہ 700 ارب روپے کا اضافی نقصان ہماری معیشت کو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہوا ہے. اور پھر معیشت کمزور ہوگی تو آپ کی سفارتکاری بھی کمزور ہو جائے گی. گردشی قرضہ جات اگست 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو 1.1 خرب روپے کے تھے. آلریڈی آگ لگی ہوئی تھی, اس آگ کے اوپر مزید پی ٹی آئی حکومت کے دوران تیل چھڑکا گیا, اور وہ گردشی قرضہ جات 1.1 خرب سے تقریباً 1.7 خرب پہ پہنچ گئے. یعنی کہ 600 ارب روپے کا بجلی کے سیکٹر پہ یہاں نقصان ہوا. آپ نے کفایت شاری کا ذکر کیا, حکومت کا نعرہ تھا, ان کے مینیفیسٹو میں لکھا تھا, اور پی ٹی آئی کی حکومت اس نعرے کے زور کے اوپر ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی تھی. پاکستان کی معاشی تاریخ کا بدترین بجٹری خسارہ جو 8.9% کہتے ہیں, اور اس کو اگر آپ روپی ٹرمز میں گن لیں تو 3.4
4 खरब रुपए का नुकसान किया है पिछले 1 साल में, जो कि पहली हुकूमतों के ऊपर नहीं डाला जा सकता। तो जहां पे आपकी मईशत इतनी कमज़ोर होती चली जाएगी, आपकी सफारतकारी तंदुरुस्त और तवाना और मजबूत नहीं हो सकेगी। तो जड़ है हमारी मईशत को ठीक करेंगे तो हमारी सफारतकारी भी मजबूत होती चली जाएगी। दुनिया के साथ हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो दुनिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट भी होती चली जाएगी। तो आपका फोकस इस वक्त जो है वो मईशत के ऊपर होगा, तो सफारतकारी और सियासत जो है और हमारी अहमियत दुनिया में जो है वो खुद ही बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब ठीक है, मैं जरा सा शेख वक़ास साहब आपको बिल्कुल, मेरे पास 1 मिनट है, कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे सर? देखें, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कश्मीर के लिए हम सब यक बयक आवाज़ ज़रूर है, मगर अगर ये कोई समझता है कि इमरान खान वहाँ जाके हमारा नुकसान भी करेगा तो हम उसके पीछे खड़े रहेंगे, और अगर कोई ये समझता है कि कौम उनके पीछे खड़ी है, तो मेरे ख्याल में द गाय शुड गो एंड चेक हिज फैक्ट्स एंड टॉक टू द पीपल इन पाकिस्तान। नॉट एवरीबडी इज़ standing behind Imran Khan, even if that issue is Kashmir. So let's be very fair on that. मैं ये समझता हूँ कि ये फेयर फाइट करें कश्मीर के लिए, हम सब इनके साथ हैं, हम चाहते हैं, हम अपनी फौज के साथ हैं, हम हर उस हुकूमत के साथ हैं जो कश्मीर के लिए दयानतदारी से लड़ेगी। ठीक है। एक जुमला कहते हुए अपने प्रोग्राम को इख्तिताम दूंगा कि इस मुल्क के अहम स्टेक होल्डर्स और इस्टेब्लिश को अब ये सोचना होगा कि मुल्क में जहाँ करप्ट हुक्मरानों की गुंजाइश नहीं है, वहाँ नाअहल और नालायक हुक्मरानों की भी गुंजाइश नहीं है। ये मुल्क सबका है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सबकी है। जब नाअहल हुकूमतें बोझ बन जाएं तो बोझ उतारा जाता है, बोझ को आगे चलाया नहीं जाता। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, थैंक यू।